خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہم بیان سنیں۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا اشعیا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلیمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزوں، آج آمد کے ایام کا دوسرا اتوار ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج آمد کے دوسرے ہفتے کی شمع کو بھی روشن کر دیا ہے۔ عبادت کے تعارف میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ شمع جو ہے یہ خدا کی محبت کی شمع ہے، خدا کے پیار کی شمع ہے، خدا کے الفت کی شمع ہے، اور یہ شمع یاد کرواتی ہے، یہ روشنی یاد کرواتی ہے کہ خدا اپنی کامل محبت لے کر آسمان سے زمین پر آنے والا ہے۔ وہ اپنی محبت کی انتہا لے کر آسمان سے زمین پر آنے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کے استقبال کے لیے یہ شمع روشن کی ہے۔ جیسے جیسے آمد کے ایام بڑھتے جائیں گے، ہر ہفتے کے بعد ایک اور شمع کو روشن کر دیا جائے گا۔ تو پہلے اتوار کے وقت ہم نے امید کی شمع کو روشن کیا تھا، آس اور امید کی شمع جو ہمیں یہ اس بات کا یقین دلاتی ہے، امید دلاتی ہے کہ در حقیقت میں خداوند ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور آج ہم نے خدا کی الفت، خدا کے پیار اور خدا کی محبت کی شمع کو روشن کیا ہے۔ تو آئے خدا کی محبت کی شکر گزاری میں زوردار تالیاں بجائیں کہ وہ ہمیں کس قدر پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کی شکر گزاری ہے جو ہم اپنی تالیوں کے ذریعے سے خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، ہم تو اس کی محبت کا دین نہیں دے سکتے،
ہم اس کی محبت کا دین بالکل نہیں دے سکتے. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی تابعداری اس کو دے سکتے ہیں. ہم اپنی فرمانبرداری اس کو دے سکتے ہیں. ہم اپنا آپ اس کے حضور جو ہے پیش کر سکتے ہیں. خدا کی محبت کے برابر ہم محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی محبت لازوال ہے، اس کی محبت بے پناہ ہے، اس کی محبت کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا. اس نے اتنا پیار کیا کہ عزیزو اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں عطا کیا، جو آسمان سے زمین پر اتر آیا، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ خدا کی محبت کی لازوال بے مثال ایک مثال ہے، نمونہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اب سے لے کر ہمیشہ تک یہ خدا کی محبت اور خدا کا پیار ہے کہ اب خدا ہمارے درمیان ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے دکھ اور سکھ کا ساتھی بن کر ہمارے درمیان ہے. اس لیے آج کی پہلی تلاوت عیسیٰ نبی کے صحیفے میں ہم نے سنا، جس کا آغاز کچھ یوں ہوا تھا. پہلی تلاوت یاد ہے، اس کا آغاز یوں ہوا تھا: تسلی دو میری امت کو، تسلی دو. عزیزو یہ کون سی امت؟ بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کی امت، خدا کے لوگ جو قید میں تھے، بابل کی اسیری میں تھے، بابل کی قید میں تھے، دکھی تھے، پریشان تھے، اذیت میں تھے. خدا ان کے درمیان اپنے نبی کے ذریعہ سے تسلی اور تشفی کا پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میری امت کو تسلی دو، میں انہیں ضرور جو ہے بچاؤں گا، میں انہیں دلاسا دوں گا، میں ہی ان کی خوشی بنوں گا، میں ہی انہیں سلامتی عطا کروں گا، اور میں ہی ان کے ساتھ ہوں گا. اور آج کی پہلی تلاوت میں در حقیقت میں خدا نے اس وعدے کو پورا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غیر ملک سے چھڑا کر، وہاں پر وہ غلام تھے، اپنے قوی ہاتھوں سے چھڑا کر انہیں اپنے ملک میں، اپنے دیش میں، اپنے گھر میں لے آیا. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزو یہ خوشی وہ جان سکتا ہے، یہ خوشی وہ انسان اس بات کا تجربہ کر سکتا ہے جو انسان کبھی کسی قید میں رہا ہو، جو انسان کبھی جیل گیا ہو، قید میں گیا ہو، اور اسے خبر ملے کہ آج اس کی رہائی کا پیمانہ جاری کر دیا ہے، آج اس کی رہائی کی خبر ہو گئی ہے، تو وہ کیسی خوشی منائے گا، وہ کیسی شادمانی کرے گا. تو ایسی خوشی، ایسی شادمانی آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنی کہ جب خدا کے نبی عیسیٰ نبی کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ آج سے تم آزاد ہو جاؤ گے، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے. اس لیے لکھا گیا کہ خدا کے رستوں کو سیدھا بنا دو، خدا کی شاہراہ کو، راستوں کو سیدھا بنا دو. ہر ٹیلا جو ہے وہ سیدھا کر دیا جائے گا، ہر گڑھا جو ہے وہ بھر دیا جائے گا، تاکہ خدا کی امت جو ہے، خدا کے لوگ جو ہیں، خدا کے گھر واپس جا سکے، اپنے گھر لوٹ سکے اور اپنے گھر واپس جا سکے. عزیزو آج کی یہ جو تلاوت ہے یہ بڑی ہی خوشی اور شادمانی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بہت بڑی خوشی اور شادمانی کی نعمت اور برکت سے نوازا ہے. عزیزو ہر سال میں یہ بتاتا ہوں کہ آمد کے 4 اتوار ہوتے ہیں اور ہر اتوار کا موضوع فرق ہوتا ہے.
पिछले इतवार का मौजू था जागो और दुआ करो। जी, जागो और दुआ करो। और आज जो है हमारा मौजू है कि खुदा की शाहरा को सीधा बनाओ, खुदा के रास्ते को सीधा बनाओ। और आज के इन तिलावतों में जो मरकजी किरदार है हमारे सामने, मरकजी शख्सियत, मरकजी किरदार जो है वो यूहन्ना इस्तबागी रखा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रखा गया है, जो बावर करवाता है, सिखाता, समझाता, तरबियत करता है कि किस तरह से खुदा के रास्ते को सीधा बनाना है। अजीजों, ये खुदा का रास्ता क्या है? ये कौन सा रास्ता है? खुदा का रास्ता अजीजों हमारे दिल का मकाम है, दिल का मकाम है, दिल में क़याम करता है। खुदा हमारे दिलों में आकर बसना चाहता है, क़याम करना चाहता है, डेरा लगाना चाहता है, मस्कन बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है। इसीलिए आमद के दिनों में ये पैगाम हमें दिया जाता है कि अपने दिलों के नाहमवार, टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे रास्तों को सीधा कर दो। ये टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, ये क्या है? ये हमारे दिल के गुनाह हैं, ये हमारी बदियां हैं, ये हमारी बदकारियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं। और जब ये दूर कर दी जाती हैं, जब ये हटा दी जाती हैं, तो ये दिल का रास्ता अजीजों एकदम सीधा हो जाता है और खुदा इस दिल में आकर क़याम करता है। अजीजों, मैंने कई दफा कहा कि खुदा के रहने का मकाम क्या है, खुदा के बसने की जगह क्या है, कहां पर खुदा क़याम करता है? खुदा इंसान के दिल में आकर ठहरता है, क़याम करता है और अपनी जगह बनाता है। क्या ही किसी ने खूबसूरत कहा था कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहता, पर किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। असीं खुदा क़याम करता है इंसान के दिल में, और ये शाहरा, ये रास्ता, ये इंसान के दिल का रास्ता है। और जब ये रास्ता सीधा हो जाता है, पाक हो जाता है, हर गुनाह से मुबर्रा हो जाता है, तो खुदा इस दिल में क़याम करता है। और इसी बात का प्रचार जो है, इसी बात की गवाही जो है, ये यूहन्ना इस्तबागी आकर यीशु से पहले आकर देना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है यीशु आ रहा है, खुदा का बेटा आ रहा है, नजात दहिंदा आ रहा है। इसलिए उसके लिए अपने दिल की शाहरा को, अपने दिल के रास्ते को सीधा बनाओ और हर नाहमवार रास्ते को हमवार कर दो। अजीजों, आमद के 4 हफ्ते हैं, 4 इतवार हैं, और आमद की 4 ही खूबसूरत शख्सियात भी हैं। आमद के 4 खूबसूरत किरदार भी हैं। आमद के 4 ये कौन से किरदार हैं? ईशाया नबी बार-बार अपने कलाम के ज़रिए से हदायत करता है, तरबियत करता है, सिखाता है कि खुदा का बेटा आने वाला है। ये वही नबी है जो 700 साल पहले पुकार उठता है कि देखो कुंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये वही नबी है जो खुदा की सल्तनत के बारे में, खुदा की हुकूमत और खुदा के राज के बारे में बताता है कि जब खुदा का बेटा आएगा तो हर तरफ सुकून होगा, हर तरफ सलामती होगी, हर तरफ सुलह होगी, और हर कोई बशर जो है अमन, सुलह और सलामती में जिंदगी गुजारेगा। तो आमद के अयाम की 4 शख्सियात में से पहली शख्सियत, पहला किरदार ईशाया नबी है। आज आमद का दूसरा इतवार है, तो आज की जो शख्सियत है कौन सी हो सकती है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जी? हाँ जी, यूहन्ना
इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमद के इन अयाम की दूसरी शख्सियत यूहन्ना इस्तबागी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। फिर हजरत यूसुफ तीसरे इतवार की शख्सियत, और चौथे इतवार की शख्सियत मुकद्दसा मरियम है, मुकद्दसा मरियम। तो आज हम यूहन्ना इस्तबागी के किरदार पर, शख्सियत पर, उसकी अहमियत पर, उसके रोल पर और उसकी बुलाहट पर गौर करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शानदार और खूबसूरत, बेबाक, दलेर, नेतार और बहादुर नबी, और खुदा के कलाम के लिए और खुदा की मर्जी के लिए गैरत रखने वाला नबी यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अजीजों, ये खुदा यीशु मसीह का रिश्तेदार था, एलिसबात और जकरिया का बेटा, एलिसबात और जकरिया का इकलौता बेटा, बुढ़ापे की औलाद, बड़ी दुआओं से मांगा हुआ बेटा, जिसके लिए बड़ी दुआएं, इल्तिजाएं, मन्नतें, मुरादें मांगी गई, और खुदा ने एलिसबात को और जकरिया को बुढ़ापे में यूहन्ना इस्तबागी की सूरत में ये बेटा अता किया, जिसका नाम खुदा के वादे के मुताबिक उन्होंने, माँ बाप ने यूहन्ना इस्तबागी रखा था। वालिद जकरिया पेशे के लिहाज से काहिन था, काहिन जो खुदा के हैकल में पाक अलतार, पाक मस्बा की खिदमत किया करता था। यीशु मसीह और मरियम और यूसुफ का रिश्तेदार एलिसबात और जकरिया। और आपको याद है जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते के जरिया से, जबराइल फरिश्ते के जरिया से पैगाम मिला था कि तू खुदा के बेटे की मां बनेगी, और मुकद्दसा मरियम ने कहा था ये कैसे होगा, मैं मर्द से नावाकिफ हूं। तो खुदा कहता है कि ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और वो जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है। अजीजों, यूहन्ना इस्तबागी खुदा यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। जब मुकद्दसा मरियम को यह पता चलता है कि उसके रिश्तेदार एलिसबात के बेटा होने वाला है, तो वो दूर दराज कोहिस्तान का सफर करके मुकद्दसा मरियम जो है वो एलिसबात के घर में पहुंचती है और एलिसबात को सलाम करती है, और एलिसबात क्या कहती है कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की मां मेरे यहाँ आई, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। अजीजों, ये यूहन्ना इस्तबागी जब ये बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो इसने अपने बारे में ये कहा, यीशु मसीह के मुतालिक ये कहा और अपने बारे में ये कहा। अच्छा, यीशु मसीह के मुतालिक उसने ये कहा कि यीशु दुल्हा है। यीशु क्या है? दुल्हा है। और दुल्हन कौन है? कलीसिया है। मोमिनीन जो है वो यीशु की क्या है? दुल्हन है। याद रखे, उसने यीशु को दुल्हा कहा था। यीशु को दुल्हा कहा, मोमिनीन को और ईमानदारों की जमात को, यीशु को प्यार करने वालों को यीशु की दुल्हन कहा था। और खुद को क्या कहा था? याद है किसी को कि मैं कौन हूं? यूहन्ना इस्तबागी ने खुद को क्या कहा था कि मैं कौन हूं? मैं दुल्हे का दोस्त हूं। उसने कहा मैं दुल्हे का दोस्त हूं। वो दुल्हा है जिसकी दुल्हन है। मैं दुल्हे का दोस्त हूं। और दुल्हे का दोस्त क्या करता है? दुल्हे का दोस्त दुल्हे को देखकर खुशी मनाता है, शादमान होता है, खुशी का इजहार करता है। अजीजों, आप सब बारात पे जाते हैं। हाँ जी, हमारे भाई जितने भी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, लड़के हैं, बेटे हैं, हमारी बेटियां, बहनें, माएं भी जाती हैं बारातों पर। और आप क्या देखते हैं कि दुल्हे के दोस्त जो है, दुल्हे के दोस्त जो है वो क्या करते हैं? वो खुशी मनाते हैं, शादमानी करते हैं, आगे आगे
دیکھیں جب ان دو عظیم ماؤں کی ملاقات ہوئی، مریم اور الزبات کی پہلی ملاقات ہوئی اور یسوع اور یوحنا اصطباغی کی ملاقات ہوئی، یہ دونوں بچے اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہی تھے، اور الزبات نے کہا جو ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ کیا ہوا؟ خوشی سے میرے بدن میں اچھل پڑا۔ خوشی سے یوحنا اصطباغی نے بھنگڑے ڈالے، خوشی سے شادمانی کی، اسی طرح جس طرح دلہے کا دوست دلہے کی بارات کے آگے آگے ناچتا ہے، جھومتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس یوحنا اصطباغی نے اپنے بچپن ہی سے اس دلہے کا استقبال اس طرح سے کیا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو خوشی سے شادمانی سے اچھل پڑا تھا۔ عزیزو، یہ دونوں ہی یسوع مسیح اور یوحنا اصطباغی یہ دونوں ہی لاجواب شخصیات ہیں کلام مقدس میں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جاننے والے اور اچھی طرح سے سراہنے والے، شاباش دینے والے۔ آج انجیل مقدس میں یوحنا اصطباغی نے کیا کہا یسوع مسیح کے متعلق؟ غور طلب بات ہے، اس نے کہا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھول سکوں۔ یہ یوحنا اصطباغی کی عاجزی، حلیمی، فروتنی ہے، عاجزی، انکساری ہے، اس کا ادنا پن ہے، اس کا چھوٹا ہونا ہے، اپنے آپ کو فروتن بنانا ہے۔ اور یسوع نے کہا تھا جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے اس کے متعلق کہا کہ تم بیابان میں کسے دیکھنے گئے تھے؟ کیا نبی کو؟ یسوع مسیح نے کہا نبی سے بھی بڑے کو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ادھر یوحنا اصطباغی نے خداوند یسوع مسیح کی تعریف کی، ادھر خداوند یسوع مسیح نے بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوحنا اصطباغی کی تعریف کی۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل میں ہی بیان ہے کہ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح سے پہلے آیا تاکہ یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کر سکے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، انجیل کی بشارت شروع کی، تو یوحنا اصطباغی نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت میں خدا کا برہ۔ اور پھر یوحنا اصطباغی نے کہا تھا لازم ہے، ضروری ہے کہ میں گھٹ جاؤں، میں کم ہوتا جاؤں اور وہ بڑھ جائے، وہ زیادہ ہوتا جائے۔ یہ یوحنا اصطباغی کی شخصیت ہے۔ اور یوحنا اصطباغی نے یہ بھی کہا، عزیزو، یوحنا اصطباغی نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ یعنی یسوع خدا کا بیٹا دنیا پر ظاہر ہو جائے، دنیا پر عیاں ہو جائے۔ عزیزو، آج آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر یوحنا اصطباغی کی شخصیت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس شخصیت کو اپنی ذات اور اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لیں۔ عزیزو، در حقیقت میں ہم سب بھی یوحنا اصطباغی ہونے کے لیے، اس کی شخصیت کو اپنانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میں اور آپ انجیل مقدس میں یوحنا اصطباغی کا کردار اپنانے کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگی سے یسوع کی شاہراہ تیار ہو سکے، یسوع کا راستہ تیار ہو سکے۔ یوحنا اصطباغی نے توبہ و تبدیلی کی منادی کی تھی تاکہ جب یسوع آئے تو انسانوں کے دل توبہ اور تبدیل ہو کر پاک صاف ہوں۔ عزیزو، ایک کاہن کی بلاہٹ بھی یوحنا اصطباغی کی بلاہٹ ہے کہ وہ ساری کلیسیا کو لے کر چلتا ہے کس کی طرف؟ یسوع کی طرف، تاکہ اشارہ کرتا ہے یہ ہے خدا کا بیٹا۔ اور مومنین کی بلاہٹ، خاندانوں کی بلاہٹ بھی یہی ہے کہ یوحنا اصطباغی بن کر والد ہے تو وہ یوحنا اصطباغی بنے، والدہ ہے تو وہ یوحنا اصطباغی
بنے اپنے گھر کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, تاکہ یسوع کی طرف اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کو لے کر جایا جا سکے. اس لیے یوحنا استباغی, یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بلاہٹ ہم سب کی بلاہٹ ہے, کیونکہ یہ بلاہٹ ہمیں یاد دلاتی ہے, باور کرواتی, سکھاتی ہے کہ ہم نے یسوع کی طرف جانا ہے اور یسوع کے پیچھے جانا ہے اور اس کی جانب جانا ہے, تاکہ خدا کا رحم, فضل اور برکت ہمیں حاصل ہوتی رہے. عزیزو, آج آمد کا دوسرا اتوار ہے, اور آج اس دوسرے اتوار کے موقع پر آئیں ذرا ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے خاندانوں اور گھرانوں کو یاد کریں, اپنے بیٹے بیٹیوں کو یاد کریں, گھر کی سلامتی کو یاد کریں, گھر کے ماحول کو یاد کریں کہ خداوند خدا آج آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر خداوند خدا ہم سب کو یوحنا استباغی بنائے, ہمارے خاندانوں کو یہ بلاہٹ عطا کرے کہ ہمارے خاندان اپنے دلوں کی شاہراہ, اپنے دلوں کے راستے, اپنے دلوں کی جو شاہراہیں ہیں یسوع کی طرف لے جائیں, تاکہ یسوع سے برکت, فضل, رحم پائے, مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.